السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کامل ایمان سے آراستہ رہنے کے لیے علم شریعت کی جانکاری حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک علم شریعت سے آگاہ نہ ہو جائے، مگر افسوس اور صد افسوس اس وقت حالات عجیب و غریب ہیں کہ جنہیں علم شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، وہ علم طریقت و معرفت کے مرکز بنے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے ایمان کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، جو نہایت ہی غلط کام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے والوں کو بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ عز و جل سے بہت ڈرتے ہوئے توبہ کریں اور اپنے اپنے ایمان کو کامل بنانے کی تدبیر کریں، ورنہ دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ خوب اچھی طرح جان لیجئے کہ علم شریعت رکھنے والا ہی علم طریقت اور معرفت کی راہ کا مسافر بنتا ہے، اور راہ تصوف پر چل کر اللہ عز و جل اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یقین و معرفت کی جس مرتبے پر فائز تھے، اس کا نام علم حال یعنی تصوف ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اس کے متعلق بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے بے شمار اقوال منقول ہیں، کیونکہ ہر ایک نے اپنے اپنے مقام و مرتبہ اور حال کے اعتبار سے تصوف کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تصوف کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، تصوف یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اپنے رب کی مرضی پر چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے اس سے کام لے۔ اور جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، تصوف یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی سے بھی کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ اور آج جہالت اس قدر عروج پر ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی صوفی بول کر گزر جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، پرنٹ یعنی چھپ بھی دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام الناس کی نظر میں تصوف اور صوفی کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، منہ جس کو جو بول دے وہی ٹھیک ہے، جبکہ یہ عمل بھی بڑا گناہ ہے۔ صوفی کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو الحسن قناد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب صوفی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ عز و جل کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔ شیخ ابو نصر سراج توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک قول یہاں بیان کرتے ہیں کہ صوفی وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کو تو پہچانتے ہیں، اس کے احکام کا علم رکھتے ہیں، جو کچھ اللہ عز و جل کے علم ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان سے جو کام لینا چاہتا ہے یہ اس کو پورا کرنے کے لیے ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ پختہ عمل کی بدولت وہ اللہ عز و جل سے کچھ پا لیتے ہیں، اور جو کچھ ملتا ہے اس کی وجہ سے فنا ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہی ہے کہ ہر پا لینے والا آخرکار فنا ہو جایا کرتا ہے۔ تعلیمات تصوف پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تصوف میں دو باتیں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں، تزکیہ نفس اور احسان۔ تزکیہ نفس کا ذکر قرآن کریم میں بعثت نبوی کے مقاصد میں بار بار آیا ہے، اور احسان کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جبرائیل کو تصوف کی اصل سمجھا جاتا ہے، جس میں احسان کی تعریف کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتے
کہ مجھ سے دین کی باتیں پوچھا کرو، مگر بارگاہ نبوت کے آداب بجا لانے اور غلبہ ہیبت کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سوالات کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ لہذا حقائق دینیہ سکھانے کے لیے اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا تاکہ وہ سوال کریں اور معلم الکائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب میں اس طرح نایاب موتی نچھاور فرمائیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دامن علمی جواہر پاروں سے بھر جائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جو سوالات پوچھے وہ دین کی اساس کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان سوالات کے جو جوابات سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ کل علوم دینیہ کا خلاصہ اور نچوڑ کہے جا سکتے ہیں۔ مثلا شارع ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی جو احادیث مبارکہ ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو صورت کچھ یوں بنے گی۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بعض احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں دین کے اصول و نظریات یعنی عقائد کی تعلیم مروی ہے۔ نمبر 2، یعنی احادیث اعمال ظاہرہ کی اصلاح سے متعلق ہیں۔ نمبر 3، اور بعض اصلاح باطنہ سے متعلق ہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں اس طرح حاضر ہوئے اور سوال پوچھتے ہیں، مل ایمانو، ایمان کیا ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور ہر خیر و شر کو اللہ عز و جل کی تقدیر سے وابستہ مانو۔ پھر پوچھا ما الاسلام، اسلام کیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو توحید اور رسالت کی گواہی دو اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور روزے رکھو رمضان شریف کا، اور اگر توفیق ہو تو حج کرو، اور مال احسان ہو، احسان کیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ عز و جل کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس مقام کو نہ پا سکو تو یقین رکھو کہ اللہ عز و جل تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہی تصوف کی اصل ہے۔ آج پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے جب آپ کوئی کم عمل کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو کم سے کم یہ سوچ لیجئے اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ عز و جل ضرور دیکھ رہا ہے، اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی عبادت ویسے ہی کریں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔